بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ ذکر ہے کہ اللہ نے جو ہے نا ایک محنت ہمیں دی ہے، ایک ذمہ داری دی ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین زندگی میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے، اور محنت ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ لگائی ہے۔ جیسے اس امت کے مرد ذمہ دار ہیں اس محنت کے، ایسے امت کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نبوت کسی عورت کو نہیں دی، لیکن اللہ نے اس امت کی عورتوں کو بھی اس محنت سے نوازا ہے، اور عورتیں بھی اس امت کی جو ہے وہ دین کے کام کو کرنے والی ہیں، حضور والی محنت میں شریک ہونے والی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون بنی، اور دین کو پھیلانے کے لیے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا۔ اور اسی طرح ام شریک رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے وہ چھپ چھپ کر جو ہے نا شروع کے اسلام کے زمانہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر، کافروں کے گھروں میں جا کر جو ہے نا دین کی دعوت دیتی تھی ان کی عورتوں کو۔ تو ان کی عورتوں جو ہے نا ان کی عورتوں کو اسلام کے احوال اور اسلام کی باتیں پتہ ہوتی تھی۔ کافر جب گھر جاتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہماری عورتوں کو کون بتاتا ہے، کہ ہماری عورتوں کو کون آ کے دعوت دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ام شریک رضی اللہ عنہ آ کے دعوت دیتی اور اس کو قید کر لیا گیا۔ تو اللہ کی کیسی مدد ہوئی، جنت سے اللہ نے پانی اتارا تاکہ اس کو پانی ان کا بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ تو سفر میں اللہ نے کیسا اکرام کیا، اور فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے پانی پیا تو اس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگی۔ تو اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے اس امت کے مردوں کو اس محنت سے نوازا ہے، امت کی عورتیں بھی اس محنت کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، خود دین پہ زندگی گزارے، دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو ہے نا عورت دیندار ہوگی، نسلوں میں دین چلے گا، اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اگر عورت کی زندگی میں دین نہ ہوا، مرد کی زندگی میں دین ہوا، تو مرد جو ہی فوت ہوگا تو گھر سے مرد کا جنازہ نکلے گا، دین کا بھی جنازہ نکلے گا۔ تو عورت میں دین ہوگا وہ نسلوں کو، کیونکہ مرد نے جو ہے نا سارا دن باہر کاروبار کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، عورتیں بچوں کے ساتھ ہیں، تو عورتیں دیندار ہوں گی، بچے دیندار ہوں گے۔ اسی طرح بچوں کی تربیت ہوگی، بچے دیندار ہوں گے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو دیندار تھیں، ان کے بیٹے جو ہے نا عالم بنے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں والد فوت ہو گئے، ماں نے تربیت کی کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی بنے، کتنے بڑے شیخ بنے، کہ چھوٹی سی عمر ہے اور جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ، ماں نے علم سیکھنے کے لیے بھیجا اور ایک نصیحت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ان کے ایک عمل پر نہ کر کے، اس کی وجہ کیا تھی، بنیاد کیا تھی، پیچھے ماں دیندار تھی۔ تو ایک عمل پر جو ہے نا کتنے ڈاکو نے توبہ کر لی اور سیدھے راستے پہ آ گئے۔ اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے بزرگ گزرے کہ ان کی ماں دیندار تھی۔ اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے علماء سے کہ ان کے والد بھی فوت ہو گئے تھے، ماں نے تربیت کی، ماں دیندار تھی۔ تو کئی ایسی کارگزاریاں ہیں، تو ماں دیندار ہوگی، نسلوں تک دین چلتا چلا جائے گا، اور ہم قبروں میں ہوں گے پیچھے، اور ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نا اجر آتا چلا جائے گا۔ تو اس محنت کو ذمہ داری ہے، عورتوں کو بھی اس میں عورتیں بھی اس محنت میں شریک ہیں۔ تو سب سے محنت بنیادی جو ہے نا کلمے کی محنت ہم نے دینوں پر کرنی ہے، کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین بن جائے گا نا جب، تو پھر اعمال کو کرنا آسان ہو جائے گا، حضور کے طریقے پہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی، اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے گا، پھر ہر حال میں جو ہے نا اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ آج جتنا بھی جو ہے نا حالات بگڑے ہوئے ہیں، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، وہ یقین کے بگڑنے کی وجہ سے۔ تو بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے یہ چاہیے، اب ماں کا اگر یقین بنا ہوگا تو بچے کو کہے گی کہ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ اس کام کو پورا کرے گی۔ اگر ماں کا یقین نہیں بنا ہوا تو بچے کا یقین نہیں بنے گا۔ تو سب سے پہلے یقین کو بنانا ہے کہ سارے کام بنانے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گی، مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گی۔ نہ حکومت والے، حکومت سے وہ ہوگا جو حکومت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ نہ حکومت والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ حالات والے کچھ کر سکتے ہیں۔ سارے حالات اور سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی طرح اللہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ پانی سے پیاس کا بجھنا ہے، یہ اللہ کے امر سے ہے۔ بھوک کھانے سے بھوک کا مٹنا ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو جتنا مرضی کھانا کھاتا رہے، پانی سے جو ہے نا پیتا رہے، پیاس نہیں بجھے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والے جتنے بھی ہمیں کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے مشاہدے میں، یہ اللہ کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے جو بھی کچھ ہوا اللہ نے کیا، آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ کی ذات کرے گی۔ تو اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین آ جائے، اور زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں۔
کہ اللہ جس کو زندگی دینا چاہے ساری مخلوق مل کر اس کو مار نہیں سکتی، موت نہیں دے سکتی، اور اللہ جس کو موت دینا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس بات کا ہمارے دلوں میں یقین آ جائے، اور صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، ڈاکٹر دوائی بھی دیکھتا ہے اور اس کا علاج بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی موت آ جاتی ہے، شفا نہیں ملتی، اور ایک مریض جاتا ہے وہ بھی اسی ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ دوائی میں شفا ہے، تو صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے قبضے کے در میں، اللہ کو ساتھ لے لیں گے سارے کام بن جائیں گے۔ تو یہ یقین جب بنے گا، اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو حالات خود بخود بنتے چلے بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہے نا زمین سے اوپر کو جا رہی ہیں، کچھ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو نیچے سے جا رہی ہیں یہ کیا ہے اوپر سے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو نیچے سے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے آ رہے ہیں یہ فیصلے آ رہے ہیں ان کے مطابق۔ تو جیسے اعمال کریں گے ویسے حالات آئیں گے اللہ کی طرف سے، ویسے فیصلے آئیں گے۔ تو اسی لیے یقین کو بننا یہ بہت ضروری ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال من ربو کا کہ یقین کے بارے میں ہوگا۔ اب یہاں اگر ہم خود کو پلنا جو ہے نا نوکری سے رکھیں گے کہ میں کاروبار سے پل رہا ہوں، میں نوکری سے پل رہا ہوں، میری بیوی بچے جو ہے نا نوکری سے پل رہے ہیں، تو وہاں کیسے جواب دیں گے؟ وہاں تو دل میں دیکھا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ سوال آسان ہے، معلومات کی بنیاد پر ہم جواب دے دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہ دنیا میں زندگی اللہ کے یقین کے ساتھ گزاری ہوگی تو تب ادھر جو ہے نا وہ جواب دے سکیں گے۔ تو اب یقین کو بنانے کی محنت کرنی ہے۔ یقین کیسے بنے گا؟ دعوت والی محنت سے بنے گا کہ روزانہ ہم اللہ کے بولوں کو بولیں کہ بارش ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، آج بارش ہوگی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ کھانا کھا نہیں لیا، کھانا اللہ نے کھلا دیا۔ پانی پی نہیں لیا، پانی اللہ نے پلا دیا۔ بیماری آ گئی ہے، سب سے پہلے ہم بول اللہ کے لائیں کہ ہم مخلوق کو نہ بولیں، ہم ہر چیز کو اللہ سے جوڑیں کہ اللہ نے کر دیا ہے۔ تو تب یہ بات ہمارے دلوں میں اترے گی کہ ہاں کرتے اللہ ہی ہے۔ کہ ہمارے تذکروں میں سب سے پہلے ہماری زبان پر اللہ والے بول ہیں کہ ہماری گفتگو میں ہم دوسروں کو اللہ کی بڑائی بیان کریں، تو اس سے اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اور کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنیں، ان بولوں کو سنیں کہ کرنے والے اللہ ہیں۔ بیماری آ گئی ہے یہ نہیں کہ بخار ہو گیا، نہیں، اللہ کی طرف سے بیماری آ گئی، اللہ کی طرف سے بخار ہو گیا، اللہ کی طرف سے طبیعت خراب ہو گئی، اللہ ہی صحت دیں گے۔ بیماری آ گئی ہے، دوائی لے لی، تو ایسا نہیں کہ دوائی لے لی ہے صحت مل جائے گی، نہیں، دوائی لے لی ہے سنت عمل تھا اور اللہ ہی شفا دیں گے۔ تو ہر کام میں اللہ کی طرف جوڑنا ہے کہ اللہ نے کیا ہے، تو اور کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سننا ہے۔ 4 راستے دل کو جاتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا دلوں کا یقین بنے گا۔ کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سننا، آنکھوں سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اللہ نے اتنی بڑی زمین کو بنایا، کیسے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں گے تو اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کہ اللہ کی ذات جو ہے نا ورا الورا ذات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے نا فکر کرو، غور و فکر کرو۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کو بولیں، کانوں سے اللہ کی سنیں، اور جو ہے نا آنکھوں سے اللہ کی بڑائی کو جو ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں۔ تو اس سے ہمارے دلوں میں جو ہے نا اللہ کا یقین اترے گا۔ جب یقین اتر جائے گا، اعمال کو اللہ کا خوف، اللہ کا جو ہے نا جب جو بھی پھر عمل کریں گے ہم دیکھیں گے اللہ اس سے راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا، پھر اللہ کی راضی ہونے والے جو ہے نا اعمال کریں گے، ناراضگی والے اعمال سے رک جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ یہود و نصارہ کے سارے طریقے غیر ہیں تو ان میں ناکامی ہے۔ تو اب ایک بندہ نماز پڑھے لیکن اپنے طریقے پہ پڑھے، اللہ حضور کے طریقے پہ نہ پڑھے، اب اس نے اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، اب نماز اپنے طریقے پہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کہ پہلے سجدہ کر لے، اتحیات کر لے، کوئی ترتیب نہ ہو، نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہ ہو تو نماز قبولیت والی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ پورا کرنا ہے، تو تب قبولیت والا ہوگا۔ کہ محمد رسول اللہ والی زندگی بھی ہماری ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت اللہ کو دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گئے گزرے دور میں جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو اس میں جو میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا تو 100 شہیدوں کا اللہ اجر دیں گے۔ تو شہادت کا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے کہ جان جو ہے نا اللہ کے راستے میں دے دینا، اور وہ بھی شہادت کے اخلاص والی شہادت، کسی کی ہوگی تو وہ شہادت قبول ہوگی۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایک سنت پہ عمل کرنا، جب سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو 100 شہیدوں کا اللہ اجر دیں گے۔ تو کتنی مشکل ہے شہادت جو ہے نا لینا، اور ایسے ہی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے، تو اس سے جو ہے نا اپنا ایمان یقین بنے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے کہ بندہ نماز خود اگر نہیں اس میں سستی ہے تو دوسروں کو نماز کی دعوت دیتا رہے گا تو وہ زندگی میں نماز آ جائے گی، خود بھی نماز بن جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کلمے کے بعد سب سے بڑا جو ہے نا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز کا قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ تو کلمے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرے گا اللہ 5 طرح سے اعزاز و اکرام کریں گے۔ رزق کی تنگی اس کی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر نہیں ہوگا، اعمال نامہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور جو ہے نا پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ہماری نمازیں خشوع خضوع والی ہیں، تو اس کو سیکھنا پڑے گا، مشق کرنی پڑے گی۔ نوافل میں نمازوں کی مشق کرنا، دھیان کو بٹھانا، دھیان کے لیے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو جتنا زیادہ کریں گے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع خضوع والی، کہ نماز کے بظاہر ارکان بھی ڈھانچہ بھی ٹھیک ہو، خشوع ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی خشوع ہو، اور نمازوں کے فضائل کے حلقوں سے، جس طرح فضائل نماز ہے وہاں سے نمازوں کے فضائل کو یاد کرنا، کہ نمازوں کے فضائل سنیں گے، یاد کریں گے تو نماز پڑھنے کا شوق جذبہ پیدا ہوگا۔ اور نمازوں کے مسائل جتنے بھی ہیں علماء سے کچھ پوچھنے اور پوچھوانے ہیں، مرد علماء سے جو ہے نا مسائل سیکھیں، اسی طرح جو ہے نا مستورات اپنے گھر والوں کے ذریعے سے علماء سے مسائل پوچھوائیں، نمازوں کے مسائل، نمازوں کو سیکھنا ہے، سیکھ کے پڑھنا ہے، ورنہ قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ 60 سال کی نمازیں ہوں گی ایک بندے کی، تو ایک نماز بھی قبولیت والی نہیں ہوگی، کہ کبھی اس کا سجدہ نہیں ٹھیک ہوگا، کبھی قرات میں جو ہے نا غلطی ہوگی، کبھی جو ہے رکوع ٹھیک نہیں کیا ہوگا۔ تو اسی لیے نمازوں کو سیکھ کے پڑھنا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے ہماری قبول نہ ہوں، تو عمل کرنا ہے، سیکھ کے کرنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو ہمیں بھی کوئی سخت امر پیش آ جائے، گھر میں بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو فوراً نفل پڑھیں، صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس کو دور کریں گے۔ ایک صحابی گھر میں تشریف لائے تو بیوی نے بتایا کہ آٹا نہیں ہے، تو اس صحابی نے کہا کہ آپ بھی نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، میں بھی جو ہے نا اللہ سے مانگتا ہوں۔ وہ مسجد تشریف لے گئے، واپس آئے، پھر پوچھا ہاں اللہ نے کوئی بندوبست کیا؟ تو بیوی نے کہا نہیں۔ تو دوبارہ تشریف لے گئے، دوبارہ بیوی سے کہا کہ اللہ سے مانگو، تو تیسری مرتبہ جب تشریف لائے دوبارہ نہیں ہوا، تو تیسری مرتبہ جب تشریف لائے تو اللہ بیوی نے کہا کہ ہاں وہ ایک چکی پڑی ہوئی تھی گھر میں، پرانی چکی تھی، وہ چلنا شروع ہو گئی، آٹا نکل رہا ہے اس سے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے نا جتنے بھی گھر کے برتن ہیں آٹا سے بھر لو۔ جب بھر لیے گئے تو صحابی کے دل میں خیال آیا کہ چکی سے آٹا کیسے نکل رہا ہے، دیکھوں اسے چکی کے پارٹ کو اٹھایا تو 1-2 دانے تھے جو جہاں سے آٹا اللہ کے خزانے سے آ رہا، اور وہ پیس رہے ہیں اور آٹا نکل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے یہ واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے تو اللہ نے قیامت تک آٹے کا بندوبست کر دیا تھا کہ اس سے جو ہے نا لوگ بھی سیر ہو گئے۔ تو ایسا اللہ سے مانگا، ایسا اللہ سے مانگا کہ اللہ سے، تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی جو ضرورت پڑے تو ہم اللہ سے مانگیں۔ صحابہ کو نمک ضرورت پڑتا تھا، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور جب نماز کا حکم آیا صحابہ ایسے خوش ہوئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور نماز کا ایسا تحفہ ہے کہ اللہ نے کتنے احکامات جو ہے نا دین کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دیے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے آئے احکامات، لیکن اللہ جب معراج پہ تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، آسمانوں پہ بلا کے اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ تو کتنا بڑا حکم ہے نماز کا۔ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، کہیں بھی ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، خود بھی نماز پہ آنا ہے، دوسروں کو بھی نمازی کی دعوت ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے 120 گھروں تک جو ہے نا 40 دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے گھروں تک نحوست جاتی ہے۔ تو جس گھر میں نمازی ہو بے نمازی ہو تو اس کی کتنی نحوست ہوگی۔ تو نماز سے برکت ہوتی ہے گھروں میں، تو اسی لیے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے اول وقت میں مستورات گھروں میں نماز پڑھیں۔ مرد جو ہے مسجد میں جا کے تکبیر الاولى کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اور ہماری نمازیں دن بدن بہتر ہوں، ترقی ہو ہماری نمازوں میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رات کو نماز پڑھی، نیت باندھی تو فجر ہو گئی، کیا فرمایا کہ رات چھوٹی ہو گئی، کہ 2 نفل میں جو ہے نا پوری رات گزر جاتی تھی۔ تو ایسی ہماری نمازیں ہمارا جذبہ ہو، اور اسی طرح جو ہے نا ان نمازوں کو سیکھنا ہے، اور علم دین کا سیکھنا۔ اتنا علم تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام میں تمیز کر سکے۔ تو اتنا علم تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔
اور اسی طرح فضائل کے حلقوں سے فضائل کا علم اور مسائل کا علم جو ہے نا علماء سے پوچھوایا جائے، کہ اپنے خامدوں کے ذریعے سے مسائل پوچھوائے جائے علماء سے، کہ تاکہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے، دین کے مطابق ہو جائے، مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے سارا دن رات عبادت ہوتی ہے، شمار ہوتا ہے ہمارا۔ ان کا کیسے عبادت کرتے ہیں، کہ آپ کا کوئی اور معاملات ہیں، کتنے کام ہیں، وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں حضور کے طریقے پہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے 24 گھنٹے کی زندگی دین کا علم اتنا سیکھنا کہ حال کے امر کو پہچانے والا بن جائے، کہ ہمارے اندر جو ہے نا تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ گھر میں مسئلہ آ گیا، اب دین کا علم ہے، علماء سے پوچھوانا ہے، زکوٰۃ فرض جو ہے نا فرض ہوئی کہ نہیں ہوئی، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ اسی طرح جو بھی موقع محل آ گیا تو اس کے مطابق جو ہے نا علم پوچھنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اس وقت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا جو بچے کو حافظ بنائے گا تو قیامت والے دن جو ہے نا 10 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکے وہ سفارش کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ تو بچوں کو حافظ بنائیں، دین کا علم سکھائیں، عالم بنائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ تو بچوں کو قاری حافظ بنائیں، تو کتنی بڑے، اور قیامت والے دن والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ روزانہ کم سے کم ہمارے معمول میں ہو کہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، ان تینوں تسبیحات کو کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ہم کم سے کم 100 جو ہے نا ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں، اور مصنون دعاؤں کو سیکھیں۔ موقع محل کی جتنی بھی دعائیں ہیں خود بھی سیکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے، کہ جو ہے نا سونے کی اٹھنے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، جانے کی، جتنی بھی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تو ان کو سیکھنا ہے کہ موقع محل کی جتنی بھی دعائیں ہیں مقبولیت کے راستے انہوں نے دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، یہ قبول شدہ دعائیں ہیں، تو ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا ساری خیریں جتنی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں چھپی ہوئی ہیں، اور سارے شرور سے پناہ بھی انہی دعاؤں میں ہے کہ ہم صبح شام کی یہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ ہر چیز سے حفاظت کریں گے۔ عافیت کی دعا ہے، سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بلا ناغہ اس دعا کو پڑھا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، تھوڑا سا لمبی دعا ہے۔ تو اسے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، عافیت والی دعائیں ہیں، جن پہ صبح شام کی جتنی بھی اذکار ہیں ان کی ہم اہتمام کریں، اس سے برکتیں نازل ہوں گی، اور بچوں کو بھی دعائیں سکھانی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، قرآن پاک کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے کی، دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، تو میں سب دعائیں مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو حق تعالیٰ شانوں کے کلام پاک کو بھی ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود حق تعالیٰ شانوں کو تمام مخلوق پر ہے۔ اسی طرح جو قرآن پاک پڑھتا ہے، بے شک ذکر جو ہے نا، ذکر کا ٹائم نہیں ملتا، دعائیں کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے کہ وہ مشغول رہتا ہے تو اللہ اس کو سارے دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اکرام کرنا ہے، کہ چھوٹوں پہ شفقت ہو، بڑوں کا ادب ہو، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا صلہ رحمی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی بندے کی شرعی حاجت کو پورا کرے گا یا اس کی حاجت کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس بندے کی 73 حاجتیں پوری کریں گے، کہ ایک حاجت سے جو ہے نا اس کے دنیاوی امور کی اصلاح ہو جائے گی، دنیا کے کام اللہ بنا دیں گے، اور 72 درجے آخرت میں بلند کیے جائیں گے۔ اسی لیے والدین کی خدمت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اسی طرح والد جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کو کھول دے چاہے تو اس کو بند کر دے۔ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کا جو ہے نا ان کی خدمت ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اور یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، اور اخلاص ہم نے سیکھنا ہے کہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ تو کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ تو اللہ پاک ہمارے شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ پاک ہمارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اخلاص کتنا ہے۔ صحابہ کے اعمال میں جو ہے نا اخلاص زیادہ تھا، صحابہ کی ایک مٹھی پر
جاؤ، یا ایک کھجور صدقہ ہماری ساری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے زیادہ ان کو ایک کھجور صدقہ کرنے کا، کیونکہ اس میں اخلاص ان کا زیادہ تھا کہ عہد کے پہاڑ کے برابر اگر حدیث پاک مفہوم ہے کہ سونا دیا جائے، اور ریاکاری ہو، نیت اللہ کی رضا کو مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود ہو، تو وہ الٹا پکڑ کا باعث بنے گا قیامت والے دن۔ اور اگر ایک کھجور آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے تو وہ ایک کھجور صدقہ اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور حقوق العباد کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ہے کہ ہمارے ذمے میں کسی کا حق نہ ہو، حق والے کا حق پورا کریں، ورنہ قیامت والے دن لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ ایک بندہ حاضر ہوگا کہ اس کے ذمے اگر لوگوں کے حقوق رہتے ہوئے کہ اس کے معاملات اگر دنیا میں ٹھیک نہ ہوئے تو اس کو نیکیاں جو ہے نا اس کو دی جائیں گی جس کے حق باقی رہتا ہوگا۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ، پھر بھی اگر حق رہتا ہوا تو دوسروں کے گناہ اس کے ساتھ ڈالے جائیں گے، تو قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا گھسیٹ کے۔ تو اسی لیے ہم جتنے بھی اعمال کریں تو ہم قیامت والے دن یہ نیکیاں ہماری کسی اور کے کھاتے میں چلی جائیں تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو اللہ نے ذمہ لگائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اخلاص کتنا تھا کہ اللہ کے خوف ان کے دلوں میں کتنا تھا۔ کبھی فرماتی ہیں کہ میں کاش میں درخت ہوتی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی، کاش میں گھاس ہوتی کہ مجھے کوئی جانور کھا لیتا، کہ مجھ سے آخرت کا سوال ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتی، کاش میں جو ہے نا مٹی کا ٹلا ہوتی۔ یہ اللہ کا خوف تھا۔ ایک دفعہ قسم کھا لی کسی بات پر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو بھانجے تھے، اب وہ قسم کھا لی کسی بات پر، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نظر کے طور پر قسم کھائی کہ میں ان سے نہیں بولوں گی۔ وہ کس وجہ سے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ زیادہ تر ان کی خدمت میں رہتے تھے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گویا ایسا تھا کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پالا ہے، تو وہ بھانجے تھے۔ اب ایک مرتبہ جو ہے نا ان کو یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے جتنا بھی مال آتا ہے خرچ کر دیتی ہیں، تو خود خالہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اور جو کچھ آتا ہے وہ خرچ کر دیتی ہیں، تو خالہ کے ہاتھ کو روکا جائے۔ تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو اتنی ناراض ہوئی اور نظر کے طور پر قسم کھا لی کہ میں تم سے نہیں بولوں گی۔ تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو اتنی فکر ہوئی کہ جو ہے نا جب خالہ کی ناراضگی جو ہے نا برداشت نہ ہو سکی، بڑوں سے سفارشیں کر رہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کے 2 بندوں کو ساتھ لے گئے، سفارش کراتے رہے، اور پردے میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے رہے، اور قرآن و حدیث میں جو مسلمان سے نہ بولنے کی جو ہے نا وہ ممانعت ہے یہ اس کو بیان کرتے رہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے تو جو ہے نا پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو معاف کر دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب معاف کیا تو اس قسم کے کفارہ میں جو ہے ایک 40 غلام آزاد کیے، اور جب یہ بات یاد آ جاتی کہ قسم توڑنے کی تو اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ جو ہے نا آنسو سے تر ہو جاتا۔ تو آج ہم دیکھیں کتنی قسمیں ہم کھا لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مستورات مرد ہمارے کتنے قسمیں کھا لیتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اخلاص ان میں اتنا تھا کہ ایک قسم کے توڑنے سے پھر جب یاد آ جاتی اتنا روتی تھی 40 غلام آزاد کیے۔ تو اسی طرح جو ہے نا عورتوں کا دینی جذبہ تھا، تو ہماری مستورات کا بھی یہ دینی جذبہ بن جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور میں اپنا قصہ آپ کو سناؤں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا گھر کا کام کاج کرتی تھی، جو ہے نا پانی کی مشق خود بھر کر لاتی تھی کہ ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، اسی طرح جو ہے نا رسی کے نشان پڑ گئے، گھر کا کاروبار بھی انجام دیتی تھی، جھاڑو خود، اور گھر کے کام کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں کہ ہر حال میں ہر وقت میں انہوں نے آخرت کو ترجیح دی، اعمال کو ترجیح دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں تو تم بھی خاتمہ کے طور پر ایک لے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئی تو دیکھا وہاں مجمع تھا، شرم مزاج زیادہ تھی، واپس آ گئی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تو پوچھا فاطمہ کل کا کس کام سے آئی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ جو ہے نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ کپڑے میلے کو چلے رہتے ہیں، گھر کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، پانی کے مشق خود بھر کر لاتی ہیں، رسی کے نشان پڑ گئے، جھاڑو خود دیتی ہیں، گھوڑے کی خدمت ہے، اسی طرح اونٹ کی خدمت ہے، تو یہ باندی لینے کے لیے آئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میرے پاس ایک ہی بستر ہے کہ ہم جو ہے نا
اس پہ سوتے ہیں اور جو ہے نا صبح کو اسی پر اونٹ کو گھاس وغیرہ دانہ وغیرہ ڈال کر اسی کو جو ہے نا اونٹ کو اس پہ کھلاتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی صبر کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی بیوی کے بعد 10 سال تک ایک ہی بچھونا تھا, اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چوغا تھا کہ دن کو پہن لیا کرتے اور رات کو جو ہے نا اسی کو بچھو کر جو ہے نا سو جایا کرتے. تو اور فرمایا کہ تقوی حاصل کر, اللہ سے ڈر, اور گھر کا کاروبار جو ہے نا کام انجام دیتی رہے. اور فرمایا کہ جب رات کو سونے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, تو یہ خادم سے بہتر ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں. یعنی کہ تسبیحات فاطمہ لی, اور ہر حال میں صحابیات نے جو ہے نا عمل کو ترجیح دی, آخرت کو ترجیح دی. تو ہماری مستورات کا بھی یہ جذبہ بن جائے. تو اللہ کے راستے میں نکلنا یہ صحابیات سے ثابت ہے. ام حرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آرام فرما رہے, کبھی دوپہر میں تشریف لے جاتے آرام فرمایا کرتے تھے, آرام فرما رہے تھے تو تھوڑی دیر آرام فرمایا تو پھر اٹھ کر بیٹھ گئے, تو مسکرانے لگے. حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات میں مسکرا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھلائے گئے کہ جو سمندر پر ایسے لڑائی کے ارادہ سے چل رہے تھے, ایسے سمندر پر لڑائی کے ارادہ سے چڑھے کہ جیسے جو ہے نا بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوں. تو میں حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں, اللہ مجھے بھی شامل کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تو دوبارہ اٹھے اور مسکرانے لگے. حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے پھر وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دکھلائے گئے مجھے جو سمندر پر ایسے چڑھے, ارادہ سے لڑائی کے ارادہ سے چلے کہ جیسے جو ہے نا تختوں پر بادشاہ بیٹھے ہوتے. تو میں حرام رضی اللہ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلی جماعت میں شامل ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب جو شام کے حاکم تھے تو انہوں نے اجازت مانگی جزائر قبرص پر حملہ کرنے کی, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی, اور ایک لشکر کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ لے کر جو ہے نا حملہ کیا. تو اس میں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ, حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو ان کے خاوند تھے اس کے ساتھ جو ہے نا اس لڑائی میں انہوں نے شرکت کی. اور شرکت کی اس جماعت میں جو ہے نا واپسی پہ جب سوار اس پہ خچر پہ سوار ہونے لگی تو خچر بتکا اور گری اور گردن ٹوٹ گئی, وہیں انتقال گئی, وہیں دفن ہوئی اللہ کے راستے میں. تو یہ مستورات کا نکلنا جو ہے نا اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے تو یہ ضروری ہے. تو اسی لیے آپ جو ہے نا مستورات سے گزارش ہے کہ جو مقامی مستورات آئی ہوئی ہیں تو ان سے اختلاط کر کے جو ہے نا ان کو اللہ کے راستے کے لیے تیار کیا جائے, کہ اپنے خامدوں کو بھی یہ تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجیں, بیٹے کو جو ہے جو محرم رشتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں تیار کر کے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے بھیجیں, اور خود بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ یا خامن کے ساتھ سروزہ لگائیں, پھر 3 سروزے ہو جائیں تو 15 یوم لگائیں, پھر 15 یوم ہو جائیں, چلے کی ترتیب بنا لیں مستورات میں. اور اسی طرح جو ہے نا 3 مہینے کی, تو ہماری بھی انشاءاللہ 3 مہینے جو ہے نا مستورات کی جماعت جاری ہے بیرون کے لیے دسمبر میں, تو اس کے لیے بھی ارادے فرمائیں. اور جو ہے نا 3 مہینے کی جس طرح پہلی نشست میں 4-5 ارادے آئے تھے نقد, تو انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, ملاقاتیں ہو جائیں گی تو مستورات کو بھی تیار کریں, تو تشکیل کر لیں انشاءاللہ, پھر دعا کرتے ہیں.